شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوموں کو برائیوں پر تنبیہ کرتے اور رائے باطل سے ہٹ جانے کی دعوت دیتے تھے۔ جب کفار آپ کے مقابلہ میں حاجز آ گئے اور آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے تو پھر انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ طفیل بن عمرو دوسی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہی تھے تو قریش کے کچھ لوگ طفیل کے پاس آئے۔ وہ ایک شریف آدمی اور عرب کے نامور شاعر تھے۔ کہنے لگے، اے طفیل، تم ہمارے علاقے میں آئے ہو، جان لو اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی مصیبت کڑی کر رکھی ہے۔ ہماری جماعت کے حصے بکھرے کر دیے ہے۔ جادوگر سا ہے، عام آدمی کو اپنے جادو سے والدین، بھائیوں اور بیوی بچوں سے جدا کر دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے ہم جیسی مصیبت تم اور تمہاری قوم پر بھی نہ پڑ جائے، اس لیے اس سے نہ کلام کرنا اور نہ اس کی بات سننا۔ کہتے ہیں وہ مجھے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میں نے طے کر لیا کہ آپ کی کوئی بات سننے کی کوشش نہ کروں گا، بلکہ میں نے مسجد حرام میں آتے ہوئے کانوں میں روئی ڈال لی، کہیں مجھے آپ کی آواز نہ سنائی تھی۔ میں مسجد میں آیا تو آپ کعبۃ اللہ کے نزدیک محو عبادت تھے۔ میں آپ کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا کلام سنائی دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑا اچھا کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں سے کہا، تجھے تیری ماں روئے، میں تو ایک ممتاز شاعر ہوں اور اچھے اور برے کلام میں امتیاز کر سکتا ہوں۔ میں اس شخص کی بات کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تو مان لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ میں انتظار میں رہا۔ آپ فارغ ہو کر گھر کو چل دیے۔ میں ابھی پیچھے ہو لیا، آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی پیچھے جا پہنچا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے ایسی ویسی باتیں کہی ہیں۔ بخدا انہوں نے مجھے آپ سے اس قدر ڈرایا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹونس لی تاکہ آپ کی بات نہ سنائی دے سکے، مگر اللہ نے مجھے ہر قیمت پر آپ کا کلام سنائی دیا۔ مجھے آپ کا کلام بڑا پسند آیا، مجھے اپنا دین سمجھائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی کچھ تلاوت کی۔ خدا کی قسم، میں نے قبل ازیں اس سے خوب تر اور عادلانہ کلام نہ سنا تھا۔ میں فوراً اسلام لے آیا اور حق کی شہادت دے دی۔ حفیظ جلندری مرحوم نے خوب کہا ہے، طفیل بن عمرو دوسی یمن کا شہزادہ تھا، حضور سرور دے اس کا آنا بے ارادہ تھا۔ قریش مکہ نے بہکا دیا تھا اس کو آتے ہی کہ انسان عقل کھو دیتا ہے اس کے پاس جاتے ہی۔ قضاکار ایک دن اے ہوا کیا دو چار حضرت سے، سنا قرآن پھر معمور تا نور ہدایت سے۔ بعد ازاں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میری بات مانتی ہے، میں انہی کی طرف جا رہا ہوں، انہیں دعوت اسلام دوں گا۔ آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسی نشانی پیدا فرما دے جو انہیں قائل کرنے میں میری معاونت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کے لیے نشانی پیدا فرما دے۔ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ جب میں پہاڑ کی اونٹ سے قوم پر نمودار ہوا تو اچانک میری آنکھوں کے درمیان سے نور پھوٹنے لگا۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اے نور چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ بنا دے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ نیا دین اپنانے کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا ہے۔ تو وہ نور میرے عصا کے سر میں چمکنے لگا۔ جب میں بستی پر اتر رہا تھا تو وہاں کے لوگ اس نور کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے روشن قندیل لٹک رہی ہو۔ میں گھر پہنچا تو میرا والد میرا منتظر تھا، بوڑھا شخص تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرا فیصلہ سن لو، میرا اور تمہارا تعلق ختم ہوا۔ کہنے لگا، کیوں ہے بیٹے؟ میں نے کہا، میں اسلام لے آیا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہوں۔ والد نے کہا، بیٹا تمہارا دین میرا دین ہے۔ پھر اس نے غسل کیا اور پاک کپڑے پہن کر آ گیا۔
میں نے اس پر اسلام پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے بھی کہا میرا فیصلہ سن لو، میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا۔ کہنے لگی کیوں؟ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ میں نے کہا اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان فرق کر دیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی بن گیا ہوں۔ وہ بھی کہنے لگی تمہارا دین میرا دین ہے، اور وہ اسلام لے آئی۔ میں نے اس قبیلہ دوست کو دعوت اسلام دی مگر انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوست مجھ پر غالب آ گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، دوست کو ہدایت فرما۔ اے طفیل، اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں دعوت دو اور نرمی اختیار کرو۔ میں واپس آیا اور مسلسل دعوت اسلام دیتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے۔ بدر و احد اور خندق کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حاضر دربار رسالت ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے۔ اس دفعہ قبلہ دوست کے 70 یا 80 مسلمان گھرانے ساتھ لایا تھا۔